Assalamu alaikum. This is lecture 44 of Introduction to Psychology. As we said in the last lecture, today we'll be talking about an interesting and a relatively new field and subspecialization in psychology. But before that, let's quickly go through what we did in the last lecture. In the last lecture, we talked about consumer psychology, the focus of interest of consumer psychology, history of modern consumer psychology, basic terminology and subfields of consumer psychology, advertising appeals, psychographic profiles, subcultural differences in consumer behavior, and consumer decision making. Today, we are going to talk about sports psychology. اسپورٹس میں آپ میں سے اکثر لوگ دلچسپی رکھتے ہوں گے اور کچھ اسپورٹس تو ایسی ہیں کہ ہمارے ملک میں ان کو قومی اسپورٹس کا درجہ حاصل ہے. اسپورٹس میں لوگ بھی انٹرسٹ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس مین کی پرفارمنس ایک الگ اہمیت کی حامل ہے. اگر اسپورٹس پرسنس اچھا نہ کھیلیں اور اچھے کھیل کا مظاہرہ نہ کریں تو دیکھنے والوں کا انٹرسٹ بھی ختم ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ شاید لوگ کھیلوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں. کھیلوں میں تمام تر دلچسپی کا مرکز اور محور کھیلنے والے کی یا کھلاڑی کی پرفارمنس ہوتی ہے. اسپورٹ سائیکالوجی کی وہ برانچ ہے جو کھیلنے والے کھلاڑیوں کی پرسنالٹی اور اس پر اثر انداز ہونے والے مختلف ویریبلس کی اسٹڈی کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اسپورٹ سائیکالوجی کی ڈیٹیلز میں جائیں، کچھ چیزوں کے بارے میں غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں ان کے جواب معلوم ہے یا ان کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اسپورٹ سائیکالوجی کو پڑھنا ہوگا. Have you ever thought about these issues? 1. Why don't cricketers show a consistent performance? 2. Why do they come back to the pavilion when we expected them to make a century but they came with a duck? 3. Why do sportsmen end up with a sprain or a pulled muscle when they had to play a crucial match? Why do spectators cheer up their favorite team and hoot the other ones? Why do some players become aggressive, agitated, irritable, and even refuse to play when hooted or teased by the crowd? اس میں سے بہت سی چیزیں ہماری کامن آبزرویشن ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم کھلاڑیوں سے اور خاص طور پہ اپنے کرکٹر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت شاندار سینچری بنائیں گے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی کم سکور پر آؤٹ ہو گئے. یا ہم ہاکی کی ٹیم دیکھیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ٹیم جیتے گی اور 9-10 گول کر لے گی، لیکن وہ ایک بھی گول نہیں کر پاتے. اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کھلاڑی سے یہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ وہ 10 یا 20 رن سے زیادہ رنز بنا سکتا ہے، لیکن وہ 50 یا 60 رنز بنا لیتا ہے. یہ تو کھلاڑیوں کی پرفارمنس کی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم یا کسی اور ملک کی ٹیم بہت پریشر میں ہوتی ہے تو ٹیم کا کیپٹن کسی فزیکل انجری کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کھلاڑی جس پہ ساری ٹیم ڈپینڈ کر رہی تھی اور ان کا خیال تھا کہ اس کھلاڑی کی وجہ سے وہ میچ جیت جائیں گے، اس کو یا موچ آ جاتی ہے، اسپرین ہو جاتا ہے، یا کوئی پٹھا کٹ جاتا ہے، مسل پل ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اگلے 2 روز یا اگلے 3 روز میچ نہیں کھیل پائے گا اور یہ بھی معلوم نہیں کہ سیریز میں دوبارہ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا. پھر ایک تیسری چیز جس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کھیل پر اس کا بہت اثر ہے اور جو کہ ایک اہم فیکٹر کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے تماشائیوں کا یا اسپیکٹیٹرز کا رویہ. کھلاڑی جب کھیل رہا ہوتا ہے، تماشائی اگر اس کو ایک اچھے طریقے سے انکریج کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی انکریجمنٹ اور ان کی چیئرنگ کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ کھلاڑی کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ ہیں اور جو ایفرٹ میں کر رہا ہوں اس میں یہ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور میرے بوجھ کو بانٹ رہے ہیں، تو کھلاڑی کسی اور طرح سے پرفارم کرتا ہے. جب کھلاڑی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا بہت دیر تک وہ کوئی اسکور نہیں دکھا پاتا تو لوگ اس کو بہت بری طرح سے ہوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر ہم دیکھتے ہیں یا کم از کم ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس ہوٹنگ کے نتیجے میں کھلاڑی جو ہے وہ پہلے سے بھی خراب کھیلنا شروع کر دیتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کھلاڑی تماشائیوں کے رویے کی وجہ سے غصے میں آ جاتا ہے، بعض اوقات کھیلنے سے انکار کر دیتا ہے، میدان چھوڑ کر چلا جاتا ہے.
بعض دفعہ امپائر کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے. امپائر کے کسی فیصلے پر کھلاڑی اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور ان میں تکرار شروع ہو جاتی ہے, یا کھلاڑیوں کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. اور ایسی چیز عام طور پر اس وقت ہو رہی ہوتی ہے جبکہ میچ ہمارے لیے جو کہ اسپیکٹیٹرز ہیں یا جو ان کی ٹیم کے سپورٹرز ہیں بہت اہمیت رکھتا ہے. اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے, یا تماشائیوں کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور چاہ رہے ہیں اور کھلاڑی اس وقت کچھ اور کر رہا ہے. کھلاڑی وہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے جو کچھ ہم چاہ رہے ہیں ویسا کیوں نہیں ہو پا رہا, یا ایک ٹیم جس کو اپنا میچ ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا تھا تماشائیوں کے حوصلہ افزائی کی وجہ سے کس طرح سے میچ جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. یہ سب وہ فیکٹرز ہیں جو کہ اسپورٹس سائیکالوجی اسٹڈی کرتی ہے. تو اگر ہم نے شروع میں جو تمام باتیں آپ سے پوچھی تھی اگر آپ نے ان پہ غور کیا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جواب ہمیں ایک جگہ سے مل سکتا ہے. The answers to these questions may be found in sport psychology. سب سے پہلے تو یہ کہ اسپورٹ سائیکالوجی ہے کیا. اسپورٹ سائیکالوجی کوئی بہت پرانا ڈسپلن نہیں ہے, گو کہ انسان کی تاریخ میں ہمیشہ سے کھیل اور کھیلوں کی اہمیت ظاہر ہوتے رہے ہیں. انسان ہمیشہ سے کسی نہ کسی طرح کے کھیلوں میں انوالو ہوتا رہا, حصہ لیتا رہا. ہر دور میں مختلف طرح کے کھیل رواج میں تھے اور کمپیٹیٹیو اسپورٹ ہمیشہ سے موجود تھی. ہمیشہ سے یہ کانسیپٹ بھی موجود تھا کہ مختلف بادشاہ, جس زمانے میں بادشاہوں کی حکومت تھی, وہ مختلف کھلاڑیوں کو ٹرین کرنے کے لیے اور ان کی پرورش کے لیے اور ان کی صحت کے لیے بہت زیادہ رقم خرچ کرتے تھے اور ان کا تمام دھیان رکھتے تھے, اور ہر کھلاڑی اپنی اسٹیٹ کی یا اپنے ملک کی, اپنی ریاست کی نمائندگی کرتا تھا اور اس کو ایک نمائندے کے طور پر اور سفیر کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک کھلاڑی اس حیثیت میں کھیلتا ہوگا یا اپنے مالک یا اپنے بادشاہ یا اپنے راجا یا مہاراجا کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ تمام اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, جس کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیٹ کی خواہش ہوگی اور ایڈمنسٹریشن کی خواہش ہوگی تو اس کو اتنی اچھی ٹریننگ دی جائے کہ وہ جو چیز بھی کھیلنے جا رہا ہے, چاہے وہ ریسلنگ ہو سکتی ہے یا مختلف طرح کے ایتھلیٹکس یا کسی کھیل کا اسپورٹ کا میچ, جب وہ اس میں جائے تو کامیاب ہو کر آئے. اور کامیابی کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا کہ کھلاڑی کی صحت اتنی اچھی ہو, اس کی فزیکل کنڈیشن اتنی اچھی ہو, اس کا اسکل اتنا اچھا ہو کہ اس کو کوئی شکست نہ دے سکے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کھلاڑیوں کی تربیت اور اس کی حوصلہ افزائی اور ان کی پرورش اور ان کی اسٹرینتھ کے لیے ہمیشہ سے کام کیا جاتا تھا. اس کے اوپر سائنٹیفک طریقے سے ریسرچ نہیں کی جا رہی تھی. اپنے اپنے طور پر لوگوں کے اپنے نظریات تھے, اپنی تھیریز تھیں, اپنے فلسفے تھے, اس کے مطابق وہ کھلاڑیوں کو ٹرین کرتے تھے اور ایجوکیٹ کرتے تھے. اسپورٹ سائیکالوجی کافی دیر سے وجود میں آئی بطور ایک الگ ڈسپلن کے. اسپورٹ سائیکالوجی ایکسرسائز اینڈ اسپورٹ سائیکالوجی از ڈویژن 47 آف APA. APA کا 47th ڈویژن ہے ایکسرسائز اینڈ اسپورٹ سائیکالوجی, جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ریسنٹلی ڈیولپ ڈویژن ہے یا ایک نئی برانچ ہے جو کہ بہت سال پہلے, مثال کے طور پر 30 سال پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, اور اگر اس میں کی جانے والی ریسرچ اس وقت موجود تھی تو کم از کم اس کو ایک الگ ڈسپلن کی حیثیت حاصل نہیں تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے کھیل کمرشلائز ہوتے جا رہے ہیں, انویسٹرز اس میں بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں, اسپانسر اس میں رقم خرچ کرتے ہوئے فائدہ محسوس کرتے ہیں, اور دیکھنے والے ان میں جا کر اطمینان محسوس کرتے ہیں اور پیسہ خرچ کر کے ٹکٹ لے کر جاتے ہیں, اور کھلاڑیوں کو بھی بہت اچھے اماؤنٹس پے کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک کمرشل چیز بن گئی ہے, اور جس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے پراپر ٹریننگ اور کنسنٹریشن کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ایسے ڈسپلن کی ضرورت محسوس ہوئی جو اس سب کچھ کو دیکھ سکتا ہو, کنٹرول کر سکتا ہو, مینیج کر سکتا ہو اور اس پر نت نئی ڈیولپمنٹس کی ریسرچ کر سکتا ہو. اسپورٹ سائیکالوجی is the branch of psychology that studies, understands, describes and predicts the impact of psychological variables on athletic and sport performance. سائیکالوجی کے جتنے بھی پرنسپلس ہیں, جتنا بھی نالج ہے, جتنے انفارمیشن ہے, اس سب کو اسپورٹس پر اپلائی کرنا, یہ دیکھنا کہ اسپورٹس مین کی سائیکالوجی
کیا ہے اور کیا وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہے, کس طرح سے ان کی پرفارمنس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, کیسے ان کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے, یہ سب کچھ ایک اسپورٹس سائیکالوجسٹ کا کام ہے. اسپورٹس سائیکالوجی از دا ایپلیکیشن آف دا پرنسپلس, knowledge, training and understanding of psychology for the understanding of factors affecting sport performance with an aim to improve it and to make the sports persons feel stronger and more confident. ایک اسپورٹسمین کے لیے کانفیڈنس ایک ضروری کیریکٹرسٹک ہے. اگر کوئی شخص بہت سے لوگوں کے سامنے جا کر پرفارم نہیں کر سکتا تو وہ ایک اچھا اسپورٹسمین نہیں بن سکتا, کیونکہ کوئی بھی کھیل ایسا نہیں جو کہ ایک شخص اکیلا تنہائی میں کھیلے. کھیل ہمیشہ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں ہوتا ہے اور اس میں کمپٹیشن انوالوڈ ہوتا ہے. اس لیے سیلف کانفیڈنس ایک کھلاڑی کے لیے ایک ضروری چیز ہے. اسپورٹس سائیکالوجسٹ کھلاڑیوں کے کانفیڈنس پہ کام کرتے ہیں اور اس میں کافی ریسرچ بھی انہوں نے کی ہے. اسی طرح سے کھلاڑی کی انگزائٹی کیسے کم کی جا سکتی ہے, اس کی اسٹریس کو کیسے گھٹایا جا سکتا ہے, ان چیزوں پر بھی اسپورٹس سائیکالوجسٹ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کی ٹریننگ دیتے ہیں. اکارڈنگ ٹو براؤن اینڈ مہنی, اسپورٹس سائیکالوجی از دا ایپلیکیشن آف سائیکولوجیکل پرنسپلس ٹو اسپورٹ اینڈ فزیکل ایکٹیویٹی ایٹ آل لیولز آف اسکل ڈیولپمنٹ. یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اسپورٹس سائیکالوجی صرف اسپورٹس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی. ہم عام طور پہ اسپورٹس ان کھیلوں کو کہتے ہیں جس میں ہم ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں اور ایک میچ کی صورت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں. کسی بھی طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی کو, ایکسرسائز کو, ایتھلیٹکس کو اسپورٹس سائیکالوجی میں شامل کیا جاتا ہے. ہسٹری آف اسپورٹس سائیکالوجی, جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا, اسپورٹس سائیکالوجی کی ہسٹری کچھ اتنی پرانی نہیں ہے. کھیلوں میں انٹرسٹ ہمیشہ سے تھا. لوگ اس پہ بھی توجہ دیتے تھے کہ کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو بہتر کیسے بنایا جائے, ان کو انکریجمنٹ کیسے دی جائے, ان کو انعام کیسے دیے جائیں, اور جو لوگ کسی طرح کی غلطی اپنے کھیل میں کر رہے ہیں اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. لیکن فارمل صورت میں اسپورٹس سائیکالوجی کافی لیٹ سامنے آئی. Although man was always interested in sports, in improving sport performance, in sport training, and in negatively affecting the performance of the opponent's team, the history of scientific research in sports psychology is not very old. Research in psychological aspects of sport originated in Europe first and then flourished in the US. دیکھا گیا ہے کہ یورپی ممالک میں اسپورٹس پر کی جانے والی ریسرچ اور اسپورٹس سائیکالوجی یا اس سے ملتے جلتے ڈسپلنس کا آغاز پہلے ہوا. ان ممالک میں مختلف طرح کی اسپورٹس پر, ایتھلیٹکس پر اور فزیکل ایکٹیویٹی پر زیادہ توجہ دی جا رہی تھی, اسی لیے اس کے سائیکولوجیکل اسپیکٹس پر بھی زیادہ کام کیا جا رہا تھا. امریکہ میں یہ چیز ذرا دیر سے شروع ہوئی, لیکن اس کو رواج بہت جلدی ملا اور بہت جلد یہ مختلف شعبوں میں اور کھیل کے مختلف اسپیکٹس پر اور ہر طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی پر حاوی ہو گیا اور بہت سی ریسرچ اس میں ہونے لگ گئی. The earliest proper sport research was reported by Norman Triplett in 1897. Norman Triplett نے 1897 میں ایک ریسرچ اسپورٹس پرفارمنس پر کی اور اس کو عام طور پر اسپورٹس پرفارمنس کی پہلی اوتھینٹک اور نسبتاً سائنٹیفک ریسرچ کا درجہ حاصل ہے. اس ریسرچ میں انہوں نے سائیکلسٹ کی پرفارمنس کو اسٹڈی کیا. Triplett analyzed the performance of cyclists under conditions of social facilitations. For this purpose, he used field observation and secondary data. He reported from his research that the presence of other competitors could facilitate better cycling performance. انہوں نے اپنی اسٹڈی میں سائیکلسٹ کی پرفارمنس اور اس کی ریلیشن شپ ود سوشل فیسیلیٹیشن کو اسٹڈی کیا اور دیکھا گیا کہ سوشل فیسیلیٹیشن جو ہے وہ کھلاڑی کی پرفارمنس پر اپنا اثر ڈالتی ہے. اور یہ دیکھا گیا کہ جو کھلاڑی اکیلا سائیکل چلا رہا ہو اس کے مقابلے میں جب اس کے ساتھ کمپیٹیٹر ساتھ ساتھ جا رہے ہوں تو اس کی پرفارمنس پہلے سے بہتر ہوتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ ایک کمپیٹیٹیو اسپورٹ میں انسان زیادہ اچھی طرح سے پرفارم کرتا ہے بنسبت ایسی اسپورٹ کے
جس میں کسی کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کمپٹیشن نہ ہو رہا ہو, صرف انسان اپنی پرفارمنس کا خود مظاہرہ کر رہا ہو. کولمن رابرٹس گرفتھ, he is known as the father of sports psychology in North America. He established the first sports psychology laboratory at the University of Illinois in 1925. گرفتھ نے الینوائے میں اسپورٹس سائیکالوجی کی پہلی لیبارٹری کا آغاز کیا, جس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جگہ تھی اور یہ وہ مقام تھا جہاں سے اسپورٹس سائیکالوجی میں پراپر سائنٹیفک ریسرچ کا آغاز ہوا. گرفتھ اسٹڈیڈ دا نیچر آف psychomotor skills, motor learning, and the relationship between personality variables and physical performance. گرفتھ نے پہلی دفعہ سائیکوموٹر ڈیولپمنٹ اور سے ریلیٹڈ اسکلز اور ایکٹیویٹیز پر ریسرچ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ود ریفرنس ٹو اسپورٹس, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرسنالٹی ویریبلس کی ریلیشن شپ کو بھی اسٹڈی کیا. اور ایک دفعہ جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو اس طرح کی لیبارٹریز اور جگہ پر بننی شروع ہو گئی, اس طرح کی ریسرچ اور جگہ پر ہونی شروع ہو گئی. مختلف یونیورسٹیز میں اسپورٹس سائیکالوجی کی تعلیم شروع ہو گئی, لوگوں نے اس میں ڈگری حاصل کرنا شروع کر دی, اور جیسے جیسے اس وقت بھی مختلف طرح کی اسپورٹس کمرشلائز ہو رہی تھیں, تو جہاں پر مختلف ٹیمز اور مختلف آرگنائزیشنز اچھے کوچز ہائر کر رہی تھیں, انہوں نے اسپورٹس سائیکالوجسٹ کو بھی ہائر کرنا شروع کر دیا. دا فارمیٹیو ایئرس آف اسپورٹس سائیکالوجی. The period from 1950 to 1980 is considered as the formative years of sports psychology. Sports psychology emerged as a separate discipline distinct from exercise physiology and motor learning. 1950 سے 1980 تک کی 3 دہائیوں میں اسپورٹس سائیکالوجی نے ایک بنیادی شیپ پائی. یہ اس کے فارمیٹیو ایئرس تھے جس میں اس کی ایک ابتدائی شکل نکلی اور اس کو ایک جدا ڈسپلن کے طور پر تسلیم کیا گیا. اس سے پہلے ایکسرسائز فزیولوجی یا موٹر لرننگ کی فیلڈس موجود تھیں, اور اسی میں ہی اسپورٹس پرفارمنس کو اسٹڈی کیا جا رہا تھا. ایتھلیٹکس میں بھی انہی چیزوں کو دیکھا جا رہا تھا, اور ایتھلیٹکس اور اسپورٹس کو ایکسرسائز فزیولوجی کے زمرے میں شامل کیا جاتا تھا یا موٹر لرننگ میں. لیکن 1950 سے لے کے 1980 تک جو ریسرچ ہوئی اور سائیکالوجسٹ نے اس پہ جو کام کیا, اس کے نتیجے میں ایک سٹیج وہ آئی کہ اسپورٹس سائیکالوجی کو ایک الگ ڈسپلن تسلیم کر لیا گیا, اور اس کو ایکسرسائز اور اسپورٹس سائیکالوجی کا ایک علیحدہ نام مل گیا. دا سبجیکٹ میٹر آف اسپورٹس سائیکالوجی, اٹ کورز ایجوکیشن, ٹریننگ, ریسرچ اینڈ اسپورٹ پرفارمنس. کسی بھی دوسرے ڈسپلن کی طرح سب سے پہلا کام جو ایک اسپورٹس سائیکالوجسٹ کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ لوگوں کو اس کی تعلیم دے سکتا ہے, وہ ایجوکیٹر ہو سکتا ہے. دوسرے وہ اس میں ریسرچ کرتا ہے. لیکن اصل چیز جو ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے وہ ہے اسپورٹس سائیکالوجسٹ کا کام اسپورٹس پرسنس کے ساتھ, یعنی ان کی اسپورٹس پرفارمنس پر اثر انداز ہونے والے ویریبلس کی ریسرچ, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ان پر کام کرنا, اور اسپورٹس پرفارمنس کی امپروومنٹ کے لیے نت نئے طریقے ڈیوائز کرنا اور پہلے سے موجود طریقوں کا استعمال کرنا. کھلاڑیوں کی اسٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں, انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے یہ لوگ ان کے مددگار ثابت ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ تماشائیوں کے بیہیویئر کا کم سے کم اثر لیں اور اپنی پرفارمنس اور اپنی ٹاسک اور اپنے اسکل پر کانسنٹریٹ کریں. یعنی اگر آپ ایک میدان میں ایک اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کر کھیل رہے ہیں, تماشائی بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں, تو آپ کی توجہ اس شور پر نہیں جانی چاہیے, آپ کی توجہ ان الفاظ پر نہیں جانے چاہیے جو وہ آپ کی مخالفت میں یا شاید آپ کے فیور میں ادا کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سب کچھ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور وہ گیند آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے جس کو آپ نے ہٹ کرنا تھا. یعنی اسپورٹس سائیکالوجسٹ کھلاڑی کو یہ تربیت دے گا کہ اس نے اس گیند پر اور اپنے بیٹ پر اور اپنی پرفارمنس پر اور اپنی ٹیم پر کانسنٹریٹ کرنا ہے. باہر جو کچھ ہو رہا ہے دیٹ از جسٹ لائک اے ٹی وی پروگرام. اگر ٹی وی پر کوئی پروگرام چل رہا ہے اور آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں تو وہ پروگرام بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے, آپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کام کو چھوڑ دیں یا اس کو غلط کرنا شروع کر دیں, یا آپ سیدھے چل رہے تھے تو الٹا چلنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوتا, جو آپ کر رہے تھے وہ کرتے رہتے ہیں, بیک گراؤنڈ میں وہ پروگرام بھی چلتا رہتا ہے. جب آپ اپنا کام ختم کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس پروگرام پر کانسنٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں.
اسی چیز کی تربیت اسپورٹس سائیکالوجسٹ کھلاڑیوں کو دیتا ہے. اسپورٹس سائیکالوجی میں کی جانے والی ریسرچ کا ایک بڑا حصہ اس بات کو دیکھنے کے لیے بھی وقف ہے کہ وہ کون سی کیریکٹرسٹکس ہیں, وہ کون سے سائیکولوجیکل ٹریٹس ہیں یا کوالٹیز ہیں جو کہ اسپورٹس پرسنز میں اور ایتھلیٹس میں پائی جاتی ہیں اور دوسرے لوگوں میں نہیں. یعنی یہ کہ کھلاڑیوں کی کوئی خاص سائیکولوجیکل کیریکٹرسٹکس ہیں یا نہیں. Psychological characteristics of athletes. One of the areas of special interest to the sports psychologists is the study of personality characteristics of athletes and sports persons. One could predict sport performance and choose good athletes if one knew the psychological indicators of sport performance. آخر اسپورٹس سائیکالوجسٹ کھلاڑیوں کی سائیکولوجیکل کیریکٹرسٹکس کیوں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ آبویس ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کھلاڑیوں اور دوسرے لوگوں میں یا اسپورٹ پرسنز اینڈ نان اسپورٹس پرسنز میں کوئی فرق ہے, ان کی سائیکولوجیکل کیریکٹرسٹکس فرق ہے, کوئی پرسنالٹی انڈیکیٹرز ایسے ہیں جو کھیلنے والوں کو یا اچھا کھیلنے والوں کو الگ کرتے ہیں نہ کھیلنے والوں سے یا برا کھیلنے والوں سے, تو ہمیں بہت آسانی ہو جائے اچھے کھلاڑیوں کو چننے میں اور یہ پریڈکٹ کرنے میں کہ آج ان کھلاڑیوں کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں, کل کو ان میں سے کون کون ہے جو اچھے کھلاڑی بن سکیں گے. اور اگر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ان کو اگر ہم پک کر لیں تو ان کی ٹریننگ پر ہم کانسنٹریٹ کریں اور ان کو انٹینسو ٹریننگ دیں تاکہ وہ آئندہ اچھا پرفارم کر سکیں. One has to be clear about the different connotations of the words athletes and sportsmen. Although the two terms are used differently in everyday life vocabulary, to a sports psychologist, these two do not mean much different. یہاں پر دو لفظ ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں, ایتھلیٹس اور اسپورٹس پرسنس یا اسپورٹس مین. عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایتھلیٹس بالکل فرق چیز ہوتے ہیں, اسپورٹس پرسنس الگ ہوتے ہیں یعنی کھلاڑی الگ ہوتے ہیں, ایتھلیٹ سے علیحدہ ہوتے ہیں. اسپورٹس سائیکالوجی میں ان دو کو کچھ خاص الگ نہیں سمجھا جاتا. کوئی بھی شخص کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے والا انسان ایک ایتھلیٹ کہلا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم اسپورٹس پرسن بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں, کچھ کھیلوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ شاید وہ ایتھلیٹکس نہیں کہلا سکتے, البتہ ایتھلیٹکس تمام کے تمام اسپورٹس میں شامل کیا جا سکتے ہیں. بہرحال بنیادی مقصد اسپورٹس سائیکالوجی کا یہ ہے کہ جو لوگ فزیکل ایکٹیویٹی خواہ وہ ایکسرسائز ہی ہو اس میں انوالوڈ ہیں اور اس میں باقاعدگی سے حصہ لے رہے ہیں اور خاص طور پہ وہ ایک کمپیٹیٹو نیچر کی ایکٹیویٹی ہے تو اس کو اسٹڈی کیا جائے اور اس پہ ریسرچ کی جائے, خواہ وہ ایتھلیٹکس کی کیٹیگری میں آتی ہو یا ٹیم اسپورٹ کی کیٹیگری میں. Some research findings. Although not very strong empirical evidence is available on this issue, some interesting facts are available in research literature. For example, as compared to the non-athletes, the athletes usually score higher on tests of assertion, dominance, aggression, and need for achievement. گو کہ اس بارے میں بہت زیادہ ریسرچ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے اور بہت زیادہ اسٹرانگ ایویڈنس ہمارے پاس موجود نہیں ہے, لیکن دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ایتھلیٹس ہوتے ہیں یا کھلاڑی ہوتے ہیں وہ ڈومیننس میں اور اسرشن میں اور کانفیڈنس میں اور اگریشن میں ان لوگوں سے زیادہ اچھا اسکور کرتے ہیں جو کہ نان ایتھلیٹس ہیں. ایتھلیٹس اسکور لوور آن اینگزائٹی لیول, ڈپریشن اینڈ فٹیگ. دوسری جانب ڈپریشن یا انگزائٹی یا فٹیگ کھلاڑیوں میں یا ایتھلیٹس میں کم پائی جاتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو کہ کھلاڑی نہیں ہیں. These findings stand more true when the athletes are at a high skill level. یہ فائنڈنگس ان لوگوں کے لیے, ان کھلاڑیوں کے لیے زیادہ صحیح اسٹینڈ کرتی ہیں جو کہ اپنے اسکل میں اور اپنے کھیل میں ہائی اسکل لیول پر ہیں. اگر آپ عام روزمرہ کی زندگی میں گلی محلے میں کچھ کھیل رہے ہیں اور ہفتے میں ایک دفعہ کرکٹ کا میچ کھیل لیتے ہیں تو شاید یہ آپ کے بارے میں اتنے زیادہ درست نہ ہو, لیکن عام زندگی کی آبزرویشن کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ کسی اسپورٹ میں یا کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں یا ایکسرسائز میں ریگولرلی انوالوڈ ہوتے ہیں وہ عام طور پر انگزائٹی اور ڈپریشن کا کم شکار ہوتے ہیں, اور اگر ان کو یہ مسائل درپیش ہوں
تو وہ جلدی ان سے کوپ کر لیتے ہیں اور جلدی ان سے باہر نکل آتے ہیں. دوسری جانب جو لوگ کسی بھی طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے اور ان کی زندگی میں کسی طرح کی ایروبک ایکسرسائز کا کوئی دخل نہیں ہوتا, وہ ڈپریشن کا شکار جلدی ہوتے ہیں اور ان کو ڈپریشن سے باہر نکلنا بھی زیادہ مشکل محسوس ہوتا ہے. Athletes in some sports, for example hockey and football, are more tolerant of pain as compared to athletes in other sports, for example bowling or golf. But there is some evidence suggesting that the pain tolerance may be an outcome of an athlete's success rather than a cause. یعنی کچھ کھیلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑی درد کو زیادہ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن یہ کہ درد کو برداشت کرنے کی یہ قوت یا یہ ٹالرنس ان کی سکسیس کا باعث ہے یا ان کی سکسیس کا نتیجہ ہے, اس پر ابھی بھی ریسرچ کی جا رہی ہے اور کوئی حتمی فائنڈنگز ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے لیے بہت سی ریسرچ فائنڈنگز اویلیبل ہیں کہ کھلاڑیوں کا درد کو برداشت کرنے کا یا پین ٹالرنس کا لیول باقی لوگوں سے بہتر ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے. اسپورٹس سائیکالوجسٹ کا ایک بڑا گول یہ ہے کہ وہ کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو امپروو کرنے میں ان کی مدد دے. دیٹ از ون آف دا ٹاسک آف اے اسپورٹس سائیکالوجسٹ از ٹو ہیلپ اینڈ اسسٹ دا اسپورٹس پرسنز, ایتھلیٹس, ٹیم مینیجرز اینڈ کوچز in devising ways and utilizing ways and interventions for improving and maximizing the performance of the sports persons and the athletes. Enhancing and maximizing sport performance. One of the major tasks of a sports psychologist is to assist the trainers, the coaches and the team managers as well as the sports persons themselves in raising the level of performance. In this regard, a major portion of research evidence pertains to the arousal level of the sports person. Sports psychologists have also worked in the following areas: enhancing motivation, learning and teaching relaxation techniques, stress management, pain control and management, overcoming anxiety, enhancing stamina and improving performance. اسپورٹس سائیکالوجی کی ریسرچ کے بعد مختلف ویریبلس سامنے آتے ہیں جن سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ بہت سے فیکٹرز ایسے ہیں, بہت سے پرسنالٹی ویریبلز ایسے ہیں, بہت سے انوائرمنٹل اسٹیمولائی ایسے ہیں جن کی وجہ سے کھلاڑیوں کی پرفارمنس متاثر ہو سکتی ہے. لیکن ایک چیز جس کو سب سے زیادہ اہم سمجھا گیا اور جس کے بارے میں بہت ریسرچ ایویڈنس اویلیبل ہے تو اس کا تعلق کھلاڑی کی پرفارمنس سے ڈائریکٹلی ہے, وہ ہے اراؤزل لیول آف دا اسپورٹس پرسن اور دا ایتھلیٹ. اراؤزل سے مراد ہے ایک ایسی اسٹیٹ جس میں ایک ہائٹنڈ اسٹیٹ آف ایکٹیویٹی محسوس کی جا رہی ہو, اور دیکھا گیا ہے کہ کھیل کے دوران اور کمپٹیشن کے دوران اراؤزل لیول بڑھ جاتا ہے. آپ سو رہے ہوں یا تھکے ہوئے ہوں یا فٹیگڈ ہوں یا لتھارجی محسوس کر رہے ہوں تو اس وقت اراؤزل لیول بالکل فلیٹ ہو چکا ہوتا ہے یا بہت کم. اراؤزل لیول. اسپورٹس سائیکالوجی سجیسٹس that sports performance can be improved by manipulating arousal level of the one playing in the field. Arousal level has been found to be related with motivation of the sports person. ریسرچ سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ کھلاڑی کی پرفارمنس اور کھلاڑی کی موٹیویشن اور اس میں آگے بڑھنے کی خواہش اور کمپٹیشن کے لیے اس کا جذبہ کافی حد تک اراؤزل لیول کے زیر اثر ہوتا ہے. لیکن ایسا بعض صورتوں میں ہوتا ہے, بعض میں نہیں. اس کا انحصار اس چیز پر بھی ہے کہ کس حد تک اراؤزل لیول ایکسپیرئنس کیا جا رہا ہے. A certain level of arousal is good, in fact essential, for sport performance and competition. However, too much or too little arousal has negative effects. اراؤزل کھلاڑی کے لیے ضروری ہے, اس کی پرفارمنس کے لیے بہت اچھی چیز ہے, لیکن بہت زیادہ اراؤزل یا بہت کم اراؤزل ایک نیگیٹو اسٹیمولس کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا پرفارمنس پر ایک نیگیٹو اثر ہوتا ہے. واٹ از اراؤزل؟
Arousal is a neutral physiological phenomenon or state accompanied by increased heart rate, elevated blood pressure, rapid respiration, increased metabolism, more than usual hormone secretion. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اراؤزل ایک فزیولوجیکل کنڈیشن کا نام ہے. اس کا احساس کوگنیٹیولی ہم محسوس کرتے ہیں, ہمارے ذہن میں یا ہمارے دماغ میں اس کی ایک فیلنگ موجود ہے, لیکن یہ فیلنگ ایک فزیولوجیکل کنڈیشن کے نتیجے میں ہمارے سامنے ظاہر آتی ہے. اور فزیولوجیکل کنڈیشن کیا ہے؟ انسان کا ہارٹ ریٹ بڑھ گیا ہے, پلس ریٹ بڑھ جاتا ہے, سانس کی رفتار تیز ہو گئی ہے, ہارمون سیکریشن زیادہ ہو گئی ہے, کچھ فنکشنز رک گئے ہیں وقتی طور پر, اور کچھ فنکشنز بہت زیادہ معمول سے زیادہ کام کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ سب کچھ کسی اور صورتحال میں بھی ہمارے جسم میں ہوتا ہے. The state of arousal is an active sympathetic nervous system or SNS state. It is like a fight or flight response. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نروس سسٹم کی بات کر رہے تھے اور اس میں سینٹرل نروس سسٹم کی بات کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پیریفرل اور آٹونومک نروس سسٹم کی بھی بات کی تھی, تو ہم نے سمپیتھیٹک نروس سسٹم کا بھی ذکر کیا تھا. اور ہم نے کہا تھا کہ جب ہماری باڈی فائٹ یا فلائٹ کی حالت میں ہوتی ہے, یعنی اس کو کسی طرح کی ایمرجنسی کا سامنا ہوتا ہے, تو سمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں باڈی کے کچھ سسٹمز وقتی طور پہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, جیسے کہ ڈائجسٹو سسٹم, اور کچھ سسٹمز تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, جیسے کہ سرکولیٹری سسٹم اور ریسپیریٹری سسٹم. بلڈ کی سرکولیشن باڈی کی ایکسٹریمٹیز کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی ٹانگوں کی طرف اور بازوں کی طرف, کیونکہ فائٹ ہو یا فلائٹ ان حصوں کو اور ان آرگنس کو قوت کی ضرورت ہے, کیونکہ یا تو ہم بھاگیں گے یا بہت تیزی سے کوئی کام کریں گے. اور کیونکہ بلڈ تیزی سے سرکولیٹ کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم سانس بھی تیزی سے لینا شروع کر دیتے ہیں, اور اس سب ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے, پلس کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے, اور حلق خشک محسوس ہوتا ہے. ہارمون کی سیکریشن پہلے سے بڑھ جاتی ہے, خاص طور پہ ایڈرینلن کی. اراؤزل بھی اسی سب چیزوں کا نام ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی ایتھلیٹ یا اسپورٹس پرسن اپنی پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک کمپٹیشن چل رہا ہے اور جیت اور ہار کا مسئلہ ہے, تو اس کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ انرجی کے گشز دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اب ہماری باڈی کو آپٹیمل پرفارمنس کے لیے اور اپنی بہترین پرفارمنس کے لیے ایک سرٹن لیول آف اراؤزل تو چاہیے, جس کا مطلب ہے کہ ہمارے سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ایک خاص حد تک تو ایکٹیویٹ ہونا ہی چاہیے, کیونکہ ہمیں اپنے ہارمونز اس وقت ضرورت سے تو نہیں, معمول سے ذرا سے زیادہ چاہیے, اور ہمیں کیونکہ انرجی کی ضرورت ہے اس لیے ہمیں تیزی سے سانس لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا دل بھی تیزی سے دھڑک رہا ہے, بلڈ تیزی سے سرکولیٹ کر رہا ہے. تو ایک سرٹن لیول تک جب یہ ہوگا تو باڈی کو جتنا اراؤزل چاہیے وہ اس کو مینٹین کرے گی, اس کا فائدہ اٹھائے گی اور اس کے مطابق پرفارم کرے گی. لیکن اگر یہ اراؤزل ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا, مثال کے طور پر اگر آپ بہت زیادہ انگزائٹی محسوس کر رہے ہیں تو اور خوف محسوس کریں, تو شاید یہ اراؤزل کا لیول بہت بڑھ جائے, اس کی وجہ سے پرفارمنس زیادہ بگڑ سکتی ہے اور وہ نیچے کی طرف آ سکتی ہے. دوسری جانب اگر کسی قسم کا بھی اراؤزل نہیں ظاہر ہوا اور سمپیتھیٹک نروس سسٹم آپ کو نہیں لگ رہا کہ ایکٹیویٹ ہوا ہے, کوئی ایڈرینلن آپ محسوس نہیں کر پا رہے کہ آپ کی باڈی پر اپنا اثر ڈال رہی ہے, اور سانس بھی آپ آرام سے لے رہے ہیں, دل بھی معمولی رفتار سے یا معمول کی رفتار سے بھی کم رفتار پر چل رہا ہے, تو پرفارمنس اچھی نہیں ہو پائے گی. How much arousal is good for sport performance? Although no standard can be fixed for it, research shows that different levels of arousal may be involved in optimal performance on different tasks. ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہاں ہمیں ایک سرٹن لیول آف اراؤزل ایکٹیویٹی کے لیے چاہیے اور اچھی پرفارمنس کے لیے چاہیے, لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جس میں ایک کم لیول کا اراؤزل چاہیے, کچھ میں ایک نارمل ایوریج لیول کا, اور کچھ میں بہت زیادہ ہائی اراؤزل کی ضرورت ہوگی. مختلف کھیل اسی طرح سے مختلف کیٹیگریز میں اراؤزل کی
ریکوائرمنٹ کے حساب سے ڈیوائڈ کیے جا سکتے ہیں. کاکس نے اس سلسلے میں اپنی فائنڈنگس دیں. اکارڈنگ ٹو کاکس, میکنگ اے لانگ پٹ ان گولف ریکوائرز اے لو لیول آف اراؤزل. Blocking a shot in volleyball requires a slightly higher level. Making a tackle in football an even higher level is required, and a bench press in weightlifting requires a much higher level of arousal. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کھیلوں میں اور جن ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ جسمانی قوت درکار ہے اور تمام کی تمام قوت کو کنسنٹریٹ کر کے کسی ایک جگہ پر فوکس کرنے اور اس کو وہاں پر اس کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پر اراؤزل کا لیول زیادہ درکار ہوگا. اراؤزل لیول اینڈ دا رول آف اے اسپورٹ سائیکالوجسٹ. تو جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا, یعنی اسپورٹ سائیکالوجسٹ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اراؤزل لیول کا تعلق کھلاڑیوں کی پرفارمنس سے ہے اور زیادہ اراؤزل لیول ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, کم اراؤزل لیول بھی نقصان دہ ہے, اور مختلف ٹاسکس کے لیے مختلف لیول کا اراؤزل لیول درکار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسپیکٹیٹرز کا رویہ بھی اراؤزل کو بڑھانے یا گھٹانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو یہاں پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسپورٹ سائیکالوجسٹ کا کیا کردار ہوگا. اس کا بنیادی کردار یہی ہوگا کہ کھلاڑی کو اس طرح سے ٹرین کیا جائے کہ وہ سینسٹیو ہو کہ اس وقت میں کس اراؤزل لیول پر آپریٹ کر رہا ہوں, اس وقت میرا اراؤزل لیول بہت زیادہ تو نہیں یا بہت کم تو نہیں, اور دوسری چیزیں یا دوسری اسٹیمولیشن جو میرے اراؤزل لیول پر اثر انداز ہو رہی ہیں مجھے کس طرح اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھنا ہے. A sports psychologist makes the sports persons aware of and sensitive to their arousal level. They are trained to maintain arousal at a certain appropriate level in a manner that the task being performed remains concentrated upon. اس اپروچ کا اور اس انٹروینشن کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ جہاں ایک طرف کھلاڑی اس بات سے آگاہ رہے کہ اس کا اراؤزل لیول کیا ہے اور اس پہ کون سے فیکٹرز اثر انداز ہو رہے ہیں, اور اس نے بیرونی فیکٹرز کو اپنے اراؤزل لیول پر اثر انداز نہیں ہونے دینا. وہیں اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے اپنی اٹینشن اور کانسنٹریشن اپنی ٹاسک پر مرکوز رکھنی ہے. ایسا نہ ہو کہ جس گیند کو میں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کھلاڑی اتنا شور مچائے کہ میں اس گیند کو روک نہ سکوں اور میری ٹیم کے اگینسٹ گول ہو جائے. اور کھلاڑیوں کا مقصد تو یہی تھا کہ آپ کی اٹینشن کو ڈسٹریکٹ کر دیا جائے. کھلاڑیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ اپنی کنسنٹریشن کو فوکس رکھیں اور غیر ضروری اراؤزل کا شکار نہ ہوں. The knowledge of biofeedback is applied here. They are trained in being sensitive to arousal-related indicators, for example, blood pressure, respiration rate, heart and pulse rate, muscle tension, etc. کھلاڑیوں کو اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے, ان فزیولوجیکل چینجز سے, ان انڈیکیٹر سے آگاہ ہوں جن سے یہ معلوم ہو رہا ہو کہ اس وقت میرا اراؤزل لیول کیسا ہے. مثلاً اگر ان کو بتا دیا جائے کہ اگر آپ کا دل اس رفتار سے دھڑک رہا ہے اور اپنا دل آپ کو بہت تیزی سے بیٹ کرتا ہوا محسوس ہو اور آپ کو پیلپٹیشن محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اراؤزل لیول زیادہ ہے. آپ سانس تیزی سے لے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ ہائیلی اراؤزڈ ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سانس آہستہ لیں تاکہ آپ کی دل کی دھڑکن بھی کنٹرول میں آ جائے اور آپ کی باڈی کو غیر ضروری آکسیجن نہ ملے اور اس کو غیر ضروری ایفرٹ نہ کرنی پڑے. ایسا کرنے کے لیے بایو فیڈ بیک اور اس طرح کی دوسری ٹیکنیکس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے, جس میں مختلف طرح کی مشینری اور اکوپمنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے اس لیے کہ کھلاڑی محسوس کر سکے کہ کس وقت اس کے فزیولوجیکل فنکشنز کی کنڈیشن کیا ہے. مثال کے طور پر اس وقت میری ہارٹ بیٹ کس ریٹ پر جا رہی ہے, میرا بلڈ پریشر کیا ہے, میرا دل کس رفتار سے دھڑک رہا ہے اور میں 1 منٹ میں کتنی بار سانس لے رہی ہوں. There is abundant evidence available that suggests and that has proved that human beings can gain control over even their involuntary functions. اس وقت ہمارے پاس بہت سی ایسی ریسرچ ایویڈنس موجود ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان ٹریننگ کے ذریعے اور سینسٹائز ہونے کے ذریعے اپنے انوالنٹری فنکشنز کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے.
ہمارا ہمیشہ سے یہ خیال تھا کہ ہم صرف والنٹری فنکشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنی دانستہ حرکات کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور جو انوالنٹری فنکشنز ہیں اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن دیکھا گیا ہے کہ کوشش سے اور ٹریننگ سے اور بایو فیڈ بیک سے اور دیگر اپروچز سے اور میڈیٹیشن سے اور ریلیکسیشن سے ہم اپنے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کر سکتے ہیں, سانس کی رفتار کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنی ڈائجسٹو سسٹم کی ایکٹیویٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور بلڈ پریشر کو کم کر سکتے ہیں. اگلی چیز جو اسی بات سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ کھلاڑیوں کی سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس کیا ہیں, کون کون سے فیکٹرز ان کی پرفارمنس کو متاثر کر سکتے ہیں, اراؤزل کا کیا رول ہے, اور بیرونی فیکٹرز کس طرح سے اراؤزل کو بڑھا سکتے ہیں یا گھٹا سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری انفارمیشن ہمیں استعمال کرنی چاہیے کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے. اسپورٹس سائیکالوجی میں بہت سی ریسرچ اس چیز پر کی گئی ہے اور بہت سا کام اور ٹریننگ اس سلسلے میں کی جا رہی ہے کہ کھلاڑیوں کی پرفارمنس کو میکسیمائز کیسے کیا جائے. اس کے لیے بہت سے طریقے سامنے آئے ہیں جن میں سے ہم مینٹل پریکٹس کا ذکر ابھی آپ سے کریں گے. مینٹل پریکٹس helping sport persons give peak performance. Sports psychologists have devised strategies for helping athletes and others in reaching and maintaining peak performance. Peak performance سے مراد ہے کہ کھلاڑی جو optimal یا میکسیمم لیول کی بہترین پرفارمنس دکھا سکتا ہے, جتنا کہ اس میں پوٹینشیل ہے, وہ پیک پرفارمنس کہلائے گی. اور اسپورٹس سائیکالوجسٹ کا کام یہ ہے کہ کھلاڑی کو اس طرح سے اسسٹ کیا جائے, ہیلپ کیا جائے, ایجوکیٹ کیا جائے اور ٹرین کیا جائے کہ وہ پیک پرفارمنس کی جانب جائے. ریسرچ سجیسٹ دیٹ مینٹل پریکٹس انوالونگ امیجری accompanied by actual physical practice is helpful in learning skills, improving and maintaining performance. بہت سی ریسرچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر کھلاڑی یا ایتھلیٹس یا کوئی اور فزیکل اسکل سیکھنے والے لوگ مینٹل پریکٹس کریں اور یقیناً اس کے ساتھ فزیکل ایکچوئل پریکٹس بھی کریں گے, اگر وہ ایسی مینٹل پریکٹس کرتے ہیں جس میں امیجری کا استعمال کیا گیا ہے تو ان کی پرفارمنس پہلے سے کہیں بہتر ہو جاتی ہے. یہاں پر مینٹل پریکٹس اور امیجری سے مراد یہ ہے کہ آپ مینٹلی اپنے ذہن میں وہی ایکٹیویٹی اور وہی اسکل بار بار دہرائیں, اس کی ریہرسل کریں جو کہ آپ نے ایکچولی فیلڈ میں یا اسٹیڈیم میں یا ارینا میں یا آڈیٹوریم میں کرنا ہے. آپ ایکچولی بھی اس کی پریکٹس کریں گے جب آپ وہاں پہ جائیں گے. ہر روز نیٹ پریکٹس کے لیے جاتے ہیں, آپ پریکٹس کرتے ہیں, وہ بھی کرنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے مینٹلی بھی اس کو ریہرس کیا ہے تو آپ کی پرفارمنس پہلے سے بہتر ہوگی. مینٹل پریکٹس اینڈ اسپورٹ پرفارمنس. ریہرسنگ دا ٹاسک مینٹلی, امیجننگ ون سیلف ان دا ایکچوئل فیلڈ. فنکشنز آف مینٹل پریکٹس. مینٹل پریکٹس کے بہت سے فوائد ہیں اور وہ کئی طرح سے کھلاڑی کی پرفارمنس پر ایک پازیٹیو اثر ڈالتی ہے. 1. The task at hand is rehearsed mentally. This provides a vivid image of the scenario to occur later. اگر آپ نے اپنے کھیل کی یا اپنی اسکل کی مینٹل پریکٹس کی ہے اور اس کو اپنے آپ کو امیجن کیا ہے ایکچوئل فیلڈ میں یا اسٹیڈیم میں, تو نہ صرف یہ کہ آپ کو اسکل کی پریکٹس ہوگی بلکہ آپ کو یہ بھی محسوس ہو جائے گا کہ وہاں پہ جا کے آپ کس طرح سے محسوس کریں گے, کیا سچویشن ہوگی, کیا سیناریو ہوگا. ایک طرح سے آپ وہاں جانے کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہوں گے. 2. Negative thoughts that may interfere with performance are reduced. بہت سی ایسی نیگیٹو فیلنگز اور تھاٹس جو آپ اس وقت ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں جب آپ پہلی دفعہ میدان میں جائیں, اگر آپ نے مینٹلی ریہرس کر لیا ہوگا تو ان میں سے بہت سی اب آپ کو اس وقت پیش نہیں آئیں گی جب آپ ایکچولی فیلڈ میں جائیں گے. 3. The sports person can rehearse his or her part in a team sport. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا بہت سے کھیل ایسے ہیں جو آپ ایک ٹیم کی صورت میں کھیلتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر وقت ٹیم کو اکٹھے پریکٹس کرنے کا موقع ملے. اگر آپ نے اس کو مینٹلی ریہرس کر لیا ہے تو بہت سی چیزیں جو آپ نے ٹیم کے ساتھ مل کر کرنی تھی اور اس وجہ سے نہیں کر سکے کہ سب لوگ اکٹھے نہیں تھے, اگر آپ نے اس کو مینٹلی کر لیا
تو کافی حد تک آپ کی تیاری ہو جائے گی اور ریہرسل ہو جائے گی. اٹ ہیلپس ان سیٹنگ ریئلسٹک گولس. مینٹل پریکٹس وتھ امیجری کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنی مشکلات اور آپ کی خامیاں اور کمزوریاں اور شارٹ کمنگس محسوس ہو جائیں گی اور آپ ان کو ٹھیک کر لیں گے اور ان سے آگاہ رہیں گے. ایک اور انٹرسٹنگ ایریا جس میں اسپورٹس سائیکالوجی میں ریسرچ کی گئی وہ ہے ہوم فیلڈ ایڈوانٹیج. یہ ایک کامن آبزرویشن ہے کہ اور ہمارا عام طور پہ خیال بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیلتی ہے تو اس کو ایڈوانٹیج حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس کو سارے اسپیکٹیٹرز کی اور ساری پاپولیشن کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ وہاں پر موجود ہیں اور اس کی پرفارمنس کو دیکھ رہے ہیں. اسپورٹس سائیکالوجی میں اس کے بارے میں مختلف طرح کی ریسرچ فائنڈنگز ہمیں دکھائی دی ہیں اور سب کی سب اس کامن آبزرویشن کو سپورٹ نہیں کرتی. ہوم فیلڈ ایڈوانٹیج یعنی اپنی ہوم گراؤنڈ یا اپنی ہوم فیلڈ میں کھیلنا اور اس کی ایج حاصل کرنا. The phenomenon of home field advantage. It is a common observation that athletes and sports persons perform better and are more relaxed when playing in home ground. خیال کیا جاتا ہے کہ کھلاڑی جب ہوم گراؤنڈ پر کھیلتے ہیں تو زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں, ایٹ ایز ہوتے ہیں, کم پریشر محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے گھر میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ ان کے سپورٹرز وہاں پر موجود ہوتے ہیں. لیکن ریسرچ ایسا نہیں کہتی. Psychological research does not provide 100% solid support to this observation. Mixed findings are available in this regard. Research has shown that frenzied, yelling, screaming hometown fans may raise arousal levels of the home team beyond the point of maximum efficiency. یعنی اگر آپ اپنی ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں اور آپ کے سپورٹرز اور آپ کے اپنے شہر اور اپنے ملک کے لوگ بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں, بہت زیادہ نعرے بازی کر رہے ہیں, آپ کو اکسا رہے ہیں کہ تم ضرور چکا لگاؤ یا ضرور اس کو تم بولڈ کر دو, تو اس کا ضروری نہیں کہ ایک پازیٹیو اثر ہو, بلکہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے بعض اوقات اراؤزل لیول اتنا بڑھ جاتا ہے دیٹ اٹ گوز بیونڈ دا میکسیمم ایفیشینسی لیول آف دا اسپورٹس پرسن اور ایتھلیٹ. یعنی جو اس کو اراؤزل لیول ایک بہترین پرفارمنس کے لیے چاہیے تھا اس سے کہیں زیادہ وہ اراؤزل لیول بڑھ جاتا ہے, ظاہر ہے جس کا ایک منفی نتیجہ ظاہر ہوگا. This reveals the negative effects of playing on the home ground. One possible fallout may be that the athletes feel more under pressure as they feel they are expected to perform at their best and no one is going to forgive a mistake. According to Mahoney, while commenting on Olympic athletes, at this level of competition, the difference between two athletes is 20% physical and 80% mental. Mental practice can help overcome this problem. مختصراً یہ کہ آپ اپنی ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہے ہیں, آپ کے اپنے ملک کے لوگ, آپ کے شہر کے لوگ آپ کے لیے شور مچا رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اعلیٰ پرفارم کریں. ہو سکتا ہے کہ اس سب کا پازیٹیو کی بجائے ایک نیگیٹو نتیجہ ظاہر ہو, کیونکہ لوگوں کے خیال میں تو وہ آپ کی انکریجمنٹ کے لیے کر رہے ہیں, آپ کو جوش دلانے کے لیے ایسا سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن آپ یا جو کھلاڑی ہے وہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہو جاتا ہے, وہ بالکل بھی ریلیکس محسوس نہیں کر پاتا, وہ اپنی گیند پر یا جس چیز کے ساتھ بھی وہ کھیل رہا ہے اس کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا, ٹیم اسپرٹ جو ہے وہ شیٹر ہونے لگ جاتی ہے اور اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ توقع کر رہے ہیں, بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اور اگر میں نے کوئی غلطی کی تو یہ غلطی معاف نہیں ہوگی. یہ چیز کھلاڑی کو بجائے اس کے کہ اچھی پرفارمنس کی طرف لے جائے, یہ اس کو اتنا پریشرائز کرتی ہے اور اراؤزل لیول اتنا بڑھ جاتا ہے, یعنی وہ بیچارہ فائٹ اور فلائٹ کی سچویشن میں پھنس کر رہ جاتا ہے, اس حد تک کہ جو انرجی اس کو اچھا پرفارم کرنے کے لیے چاہیے تھی وہ اس کی حد سے باہر نکل جاتا ہے. جو انرجی ٹانگوں میں تیز بھاگنے کے لیے چاہیے تھی اس کی بجائے اتنی زیادہ اراؤزل ہو جاتی کہ اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. کھلاڑی بھی انسان ہے, وہ ان سب چیزوں کو اس وقت نہیں جان سکتا. اسپورٹ سائیکالوجسٹ کا کام یہی ٹریننگ دینا ہے
کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو یو شوڈ کانسنٹریٹ اپون جسٹ یور اسکل, یور ٹاسک اینڈ یور پرفارمنس اینڈ جسٹ فورگیٹ اباؤٹ دا ایکسٹرنل اسٹیمولیشن. اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اسپورٹس سائیکالوجی آج اتنی پاپولر ہوتی جا رہی ہے. اسپورٹس سائیکالوجسٹ کی مدد کی وجہ سے بہت سی ٹیموں نے, بہت سے کوچز نے اور بہت سے ٹرینرز نے اپنی ٹیموں کو پہلے سے بہت بہتر بنایا, بہت اچھا فارم کیا اور ان کی پرفارمنس کو امپروو کیا. اسپورٹس سائیکالوجی کی انہی کنٹریبیوشنس کی وجہ سے آج اس کو ایک پاپولر برانچ آف سائیکالوجی کا درجہ حاصل ہے. اسپورٹس سائیکالوجسٹ کی مدد سے اور اسپورٹس سائیکالوجی کے نالج کی مدد کی وجہ سے بہت سے کھلاڑیوں کی پرفارمنس بہتر ہوئی, بہت سی ٹیمیں پہلے سے بہتر ہوئیں, بہت سے گروپس نے پہلے سے اچھا پرفارمنس کرنا شروع کر دیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی کے اور بہت سے سب ایریاز میں سائیکالوجسٹ نے اتنی ریسرچ کی ہے اور اس طرح کی نئی انٹروینشن ڈیوائس کی ہیں کہ جس ایریا میں بھی ان کی اپلیکیشن تھی وہاں پر لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہو گیا, لوگوں کی پرفارمنس بہتر ہو گئی, ان کی ابیلٹی اور ان کا اسکل لیول پہلے سے امپروو ہو گیا. اگلے لیکچر میں اسی طرح کے کچھ ایریاز کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.